بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ دن کے اوقات میں 4 نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، وہ الگ بات ہے کہ احادیث میں دونوں طریقے موجود ہیں کہ آپ نفل 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دن کے وقت آپ 4 رکعت نفل اکٹھے پڑھ لیں ایک سلام کے ساتھ تو جائز ہے یہ بھی۔ ایک انہوں نے سوال کیا ایک اور کہ نابالغ لڑکے کو دیکھنا بھی بد نظری میں شمار کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، اصل میں اس میں نیت کا دخل ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، چھوٹے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، سارا دن آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے، اسکول میں آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نابالغ بچے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اصل بیچ میں نفسانی خواہشات کا دخل، اگر نفسانی خواہشات کا دخل ہوگا پھر گناہ ہوگا، اور ایسی صورت کے اندر انسان کو اپنی نیت کو، اپنے اعمال کو دیکھ کر چلنا چاہیے، پھر یہ گناہ نہیں ہوئے گا۔ ورنہ میں نے پھر کہا اسکولوں میں بھی اور مدارس میں بھی استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو دیکھے گا تو پڑھائے گا نا، بغیر دیکھے کیسے پڑھائے گا؟ وہ جو کہا جاتا ہے بری نظر سے بچنے کے لیے، وہ کہا جاتا ہے کہ خواہشات نفس اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک صاحب نے کہا عموماً گھر کے سربراہ کی سختیوں یا خوف کی وجہ سے بچے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ہم ماں باپ اور ہم جو گھر کے سربراہ ہیں، ہماری تربیت کی یہ کمی ہے۔ اور ہماری تربیت میں کمی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچہ جھوٹ بولے ہم چھوڑ دیتے ہیں، سچ بولے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گرمیوں کا آج کل موسم ہے، کسی چھوٹے بچے سے گلاس ٹوٹ گیا شیشے کا، پوچھا کس نے توڑا؟ تو چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب اسی نے توڑا ہے، کھینچ کے اس کے مارا پٹائی کی، نقصان کر دیا، بات ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا۔ اب چند دن بعد پھر اس بچے سے گلاس ٹوٹا اور پوچھا کس نے توڑا؟ میں تو تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، چلا جا سگریٹ دفعہ جا، چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ توڑا اسی نے تھا۔ اب کیا، چونکہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہم اس دوسرے واقعے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی بس اوقات پٹائی کرتے ہیں تشفی غیظ کے لیے، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے، تربیت کے لیے نہیں۔ حالانکہ ان واقعات میں تربیت کیسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر یہ شعور پیدا کریں، بیٹا یعنی بچہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو یہ باپ مجھے چھوڑ دے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ میری بڑی پٹائی کرے گا، پھر میرے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کاش کہ ہم اپنے غصے پر قابو پائیں اور غصے میں تربیت نہ کریں، اور بچوں میں اس بات کا اعتماد بٹھائیں، اپنے شاگردوں میں۔ میں تو کلاس روم میں بھی یہی کہتا ہوں، سچ بول دیں جان چھوٹ جائے گی، سمجھا دوں گا، برا بھلا کہہ دوں گا، سزا نہیں دوں گا۔ لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ آپ میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہے تو پھر سزا سخت ہوگی۔ آپ گھر کے اندر جب یہ ماحول بنائیں، پھر انشاءاللہ گھر کے سربراہ کی سختیوں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بچے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک صاحب نے کہا جانوروں میں حرام مغز کی کیا حیثیت ہے، اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اور حرام مغز جسم کے کون سے حصے میں ہوتا ہے؟ جی اس کی بتا دوں، اس کو کہتے تو حرام مغز ہے، اور یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں، جانور کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، پشت میں جو پٹھ کا گوشت ہوتا ہے اس میں گول گول مہرے ہوتے ہیں گردن کے سے لے کر نیچے تک۔ ان مہروں کے اندر جو سفید دھاگا ہوتا ہے نا، اتنا موٹا سا، اس کو کہتے ہیں حرام مغز، اور یہ مین لائن ہے
دماغ کی جہاں سے وہ حکم جاری کرتا ہے اور سارے جسم میں وہ حکم پہنچتا ہے. اس کو ہم عام طور پر حرام مغز کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ حرام نہیں ہوتا، کچھ اور ہے، یہ حدود میں شامل ہوتا ہے. جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ جانور کے جسم میں جب آپ ذبح کر لیں تو پھر 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. نمبر 1، بہتا ہوا خون. جب جانور کو ذبح کریں تو اس کا جو خون بہہ رہا ہوگا وہ ناپاک ہوگا اور اس کا کھانا حرام. نمبر 2، پیشاب کی جگہ، باؤل کی جگہ اور براز پخانے کی جگہ، 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4، تمام غدود، گلینڈز، یہ سارے کے سارے مکروہ تحریمی کھانا. گول گول گلٹیاں ہوتی ہیں جانور کی ران کے نیچے، دستی کے نیچے، جسم کے اندر گول گول گلٹیاں. اب ڈاکٹر حضرات بھی منع کرتے ہیں اس کے کھانے سے کہ گوشت میں جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ نہیں پھینک دینی چاہیے، وہ کینسر کا سبب بنتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا تھا. تو یہ گلٹیاں جو ہوتی ہیں نا جانور کے اندر ذبح کرنے کے بعد گوشت میں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 4 چیزیں ہو گئیں. نمبر 5، مسانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، اندر گردوں سے آ کر اندر ہوتا ہے مسانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی، یہ بھی پھینک دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. نمبر 6، مرارہ، پکتا جو کلیجی کے بالکل جگر کے نا بالکل ساتھ نیچے اتنی سی تھیلی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، پکتا انتہائی کڑوا مواد ہوتا ہے اس کے اندر، جو انسان کے جسم میں کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے اور بڑے کام کی چیز ہے وہ، اس کو پکتا کہتے ہیں. تو پکتا بھی کھانا مکروہ تحریم. اور ایک خصیتین، یعنی نر جو جانور ہوتا ہے جس کو ہم کپورے کہتے ہیں، کپورے، یہ کھانا مکروہ تحریمی. تو یہ کل 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. خون، بہتا ہوا خون. جب جانور کو ذبح کر لیں وہ جو گوشت ہوتا ہے نا، جب کسائی گوشت بناتا ہے تو اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ پاک، وہ حلال. ظاہر آپ جب ہانڈی میں گوشت پکاتے ہیں تو اس میں خون ہوتا ہے نا، ہڈیوں میں فلاں میں، وہ پاک حلال. بہتا ہوا خون ناپاک. یہ عید کے موقع پر نا لوگوں نے بہت سوال کیا کہ اب جب گوشت تقسیم کرنے گئے تو وہ جو دسترخوان تھا وہ اس میں گوشت تھالی میں ڈال کر والدہ نے کہا جا کے دے آؤ، تو وہ سارا دسترخوان کو گوشت جو ہے نا وہ خون لگ گیا. اور پھر وہ جب میں گوشت تقسیم کر رہا تھا تو اس کا جو ہے نا شاپر میں سے خون میرے کپڑوں کو لگ گیا. کپڑے ناپاک ہوئے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا. جب جانور کو ذبح کر لیا، بہتا ہوا خون ناپاک، اس کے بعد جو گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر جو خون موجود ہوتا ہے وہ حلال اور پاک، وہ حلال اور پاک. ایک تو بہتا ہوا خون حرام، پھر بول و براز کی جگہیں دونوں یہ بھی حرام، پھر جو غدود ہیں سارے وہ مکروہ تحریمی، اور ان غدود میں یہ حرام مغز بھی شامل ہے. یہ ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. اس لیے قصائی جو اچھے سمجھدار قصائی ہوتے ہیں وہ اس میں سے حرام مغز کو پورے کو ثابت کو نکال دیتے ہیں. لیکن اگر یہ کھانے میں پک جائے تو چونکہ پاک ہے تو کھانا آپ کا پاک رہے گا، لیکن اس میں سے نکال دینا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے. یہی حال کپورے. ہمارے ہاں معاشرے میں باقی سب چیزوں کے بارے میں تو ٹھیک ہے، لیکن کپوروں کے بارے میں یہ گردے کپورے کٹا کٹا بکتے ہیں. گردے حلال 100%، گردے حلال، کلیجی حلال، کلیجی جگر لیور حلال، یہ جو پھیپھڑے ہیں وہ حلال، دل ہے وہ حلال، تلی وہ زبان کی طرح کی نا جگر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی وہ بھی حلال. اوجڑی یعنی معدہ جانور کا اوجڑی حلال 100%، اوجڑی حلال. لیکن کپورے جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی، وہ نہیں کھانے چاہیے. اور جو گردے ہیں وہ بالکل حلال. یہ میں نے بتایا کہ جو جب جانور کو ذبح کر لیں تو اس میں سے کون کون سی چیزیں مکروہ تحریمی.
یہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بارے میں کوئی مستند کتاب بتا دیں. تو یہ آج کل لوگ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو بہت سی کتابیں ہیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں، لیکن جب حال ہی میں بڑی ہی مستند اور معتدل کتاب جس میں معلومات بھی ساری مل جاتی ہیں اور ادھر ادھر کی ضعیف روایات بھی نہیں ہیں، وہ ہے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کی کتاب. مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کی کتاب اردو میں واقع کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستند کتاب، مستند معلومات اس میں اعتدال کے ساتھ مل جاتی ہیں. ایک صاحب نے کہا جادو سے نجات کا مکمل علاج بتا دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کبھی جادو کے اثرات ہو جائیں تو اسی صورت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو یہ معوذتین پڑھ کر دم کیجیے. پھر حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت الکرسی بتائی، وہ پڑھ کر دم کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جادو کے اثرات سے بچا لے گا. ایک صاحب نے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، لیکن وہ آدمی اور عورت دونوں خواہش رکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم ایک ساتھ رہنے لگیں، تو کوئی حل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حل بتایا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میاں بیوی دونوں کو جانا چاہیے جامعہ شفیعہ میں، دارالافتاء میں. وہاں خواتین کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو دونوں کی باتیں سنیں گے مفتی صاحب، چند ایک سوالات کریں گے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ لکھ کر دیں گے باقاعدہ مہر لگا کر، جو پاکستان کی تمام عدالتوں میں پھر قبول ہوتا ہے. تو حل موجود ہے، لیکن یہ حل مفتی صاحب سے جا کر پوچھنا ہوگا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں اور دیگر عبادات وغیرہ؟ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری عبادات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بہت آسان طریقہ، عبادت کو صحیح نیت سے ادا کریں اور اس کے فرائض واجبات سنتوں کے ساتھ اس کو ادا کریں، اللہ قبول فرما لے. اللہ نے ہمیں یہ 2 ہی باتیں بتائی ہیں کہ آپ کا عمل ٹھیک ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، عمل قبول ہو جائے، اللہ رد نہیں کرے گا. 2 باتیں صرف، ایک نیت ٹھیک ہو، خالص اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس میں دنیاوی مقصد کوئی شامل نہ ہو، کوئی اور غرض شامل نہ ہو. نمبر 2 وہ عمل ٹھیک ہو. ٹھیک ہونے کا معنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. یعنی اس کے آپ نے نماز پڑھی ہے نا، اللہ کے لیے پڑھی ہے، اور اس کے اندر فرائض واجبات سنتیں آپ نے پوری کی ہیں، اب اللہ یہ قبول کر لے گا. یہ قبولیت کی نشانی ہے. ایک صاحب نے کہا صدقے کی چیز سے پھلانگنا کیسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں درست نہیں ہے. ہاں یہ صدقے کی چیز کو پڑی ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے یہ والی. ایک تو یہ کہ وہ کالا بکرا صدقے میں ذبح کرتے ہیں، پھر اس کی سری نہ چوراہے میں پھینک دیتے ہیں، اور جو اس کے اوپر سے گزرے گا نا اس کو یہ بیماری لگ جائے گی، میرے اوپر سے ٹل جائے گی. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں مصیبت ہے اور یہ گناہ کی بات ہے. اس نیت سے سری پھینکنا کہ جو اس کے اوپر سے گزرے گا وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ خود گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانا. ہاں البتہ آپ یہ گوشت، اول تو کالا بکرا صدقہ کرنا ضروری نہیں. کالا بکرا کہیں پڑا ہو تو اس کے اوپر سے گزرتے نہیں ہیں، یہ سب توہمات. آپ کالا بکرا یہ بھی ہمیں شریعت نے، دین نے نہیں سکھایا. آپ سفید بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں. اور آپ یہ جو سستا سا بکرا ہوتا ہے صدقے کا، اس کے بجائے نا آپ گوشت دے دیں، صدقہ ہی کرنا ہے نا. 1 پاؤ گوشت، آدھا کلو 1 کلو گوشت لے کر کسی کو دے دیں، اس کا زیادہ ثواب ہوگا. اگر آپ جان ذبح کرنا چاہتے ہیں، ایک مرغی ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، جان کو ذبح کر کے صدقہ کرنا بہت اچھا، لیکن اس کے لیے کالا بکرا ضروری نہیں. اور اسی طرح وہ جو آپ نے بکرا صدقہ کیا ہے نا، تو اس کی سری باہر پھینکنے کے بجائے نا اس کو کسی غریب کو دے دیں، وہ پکا لے گا. اچھا یہ سری پائے ہم کتنے مہنگے خریدتے ہیں، 500 روپے کی پلیٹ بھی نہیں اب آتی. ایک پلیٹ سری پائے کی 500 روپے کی بھی نہیں ہے.
تو اگر وہ کسی کو سیری دے دیں گے نا، وہ پکا کے کھا لے گا، صدقہ کریں گے تو اس سے بلائیں ٹل جائیں گی. اچھا، اور یہ جو راستے میں ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے. البتہ اگر پھلانگ لیں، کبھی گزر جائیں اس کے اوپر سے، تو ایسی صورت میں پریشان نہ ہو، بس معوذتین پڑھیں، اللہ تعالیٰ بچا لے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت موقدہ ہیں یا بعد والی؟ جی یاد رکھ لیجیے گا، جمعے کی نماز سے پہلے کی بھی 4 سنتیں موقدہ ہیں، بعد کی بھی 4 سنتیں موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں پھر موقدہ ہیں. تو جمعے کے بعد 6 سنتیں موقدہ ہیں اور جمعے سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں. ایک صاحب نے کہا جس طرح فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورت پڑھتے ہیں اور بعد 2 رکعت میں نہیں، کیا سنت اور نفل میں بھی یہ ایسا ہی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور باقی 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی، سورت نہیں ملانی. نوافل کے اندر اور سنتوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی، سورت بھی پڑھنی. ایک صاحب نے کہا اسلام کا ہر عمل کسی نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتا ہے، غیبت کی برائی کی بھی عقلی دلیل بتا دیں جبکہ ہوتا سچ ہے. جی انہوں نے کہا کہ اسلام کا ہر عمل کسی نہ کسی عقلی دلیل پر پورا اترتا ہے. جی ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا ہر حکم عقلی دلیل پر پورا اترے، ممکن ہے اس کی دلیل ہی نہ ہو. تو اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں، یوں کہہ دیں اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے. لیکن یوں کہنا کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے کیوں یہ حکم دیا ہے، بالکل غلط بات ہے، بیکار بات ہے، بالکل بیکار بات ہے. عقل کے ترازو میں بالکل نہیں پرکھنا چاہیے. ہاں اس سوال کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کو منع کرنے کی حکمت کیا ہے، یوں آپ سوال کر سکتے ہیں. غیبت بری چیز کیوں ہے؟ حالانکہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جبکہ یہ ہوتا سچ ہے. اس کی وجہ یہ کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. غیبت کہتے کہ اس کو کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کی جائے، کیسے غیبت کہتے. تو آپ میں سے کوئی اگر یہ کوئی باہر کا بندہ آپ نہ کہیں، کوئی غیبت کرے فلاں کے اندر یہ برائی ہے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرے، تو وہ برائی اس کے اندر ہوتی ہے تب وہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو پھر کہا جائے فلاں کے اندر برائی ہے تو اسے تہمت کہتے ہیں. پھر وہ غیبت نہیں رہے گی، پھر وہ تہمت ہو جائے گی. تو غیبت کے اندر انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس کے باوجود اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کی حکمت غور سے سنیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے یا مجھے پتہ چل جائے کہ میری غیر موجودگی میں فلاں شخص میری برائی بیان کر رہا ہے، کیا میرا دل دکھے گا کہ نہیں؟ دل دکھے گا، اور دل دکھانا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے. آپ کو اگر پتہ چل جائے نا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، پتہ ہے، اور وہ برائی غیر موجودگی میں بیان کی جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کسی وقت میں کہ یہ بندہ میرے پیٹھ پیچھے جو ہے نا برائیاں کرتا پھرتا میری، ظاہر دل دکھے گا، دونوں میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی. اس لیے اللہ نے اس کو منع کر دی. ایک صاحب نے کہا سفر میں جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ سفر میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی. مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ جمعے کی نماز پڑھے جمعے کے اندر تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت فرض پڑھے، خطبہ سنے، 2 رکعت فرض پڑھے، نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پڑھ لے. بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھا تو اس کے ساتھ سنت ادا کر لے، ورنہ اگر پڑھے گا تو 2 رکعت جمعے کی پڑھ کر چلا جائے، اس کی نماز ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا خطبہ سننا ضروری ہے سفر میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آ گئے ہیں، جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں، تو خطبہ بھی سن لیجئے. خطبہ سننا جب امام پڑھ رہا ہوگا تو یہ اس کے لیے سننا واجب ہے. لیکن اگر ایک مسافر ہے بالفرض، وہ گیا مسجد میں، اس وقت خطبہ ہو چکا تھا اور نماز کھڑی ہونے والی تھی، کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہو جائے گا.
اس کا جمعہ ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ آج کا اہم مسئلہ یہ کہ ہر مسلمان پریشان ہے کہ وہ دین کی کس شاخ پر عمل کرے. کوئی جہادی جماعت ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی فلاں ہے، تو کس شاخ پر عمل کرنا افضل ہے؟ تو اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج جو دین کی مختلف شاخیں ہیں نا، جس شاخ کے ساتھ کوئی بندہ جڑا ہوا ہے نا، وہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے. اس لیے یہ سوال آیا ہے. کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو وہ کوئی تبلیغ میں اگر لگا ہوا ہے تو وہ تبلیغ میں جو نہیں لگا ہوا اس کو برا کہہ رہا، اور جو مدارس میں پڑھا رہا اس کو برا کہہ رہا. کوئی مدارس میں پڑھا رہا ہے، اسباق پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، وہ جماعت میں نہیں جا رہا، تو ایسی صورت میں وہ جو کتاب پڑھانے والا مدرس ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا. کوئی جہاد کر رہا، وہ جہاد نہ کرنے والے کو برا کہہ رہا. آج دین کی کسی شاخ پر آپ عمل کر رہے ہیں، آپ عمل کیجئے، آپ افضل ہیں، لیکن بس اتنی سی غلطی نہ کیجئے دوسرے کو برا نہ کہیں. اصل برائی یہاں ہے، برا نہ کہیں. ایک مدرس ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. ایک تبلیغی جماعت میں لگا ہوا، جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک جہاد میں لگا ہوا، جی اللہ آپ کو قبول فرمائے. ایک اور کسی نیک کام میں لگا ہوا ہے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. بس دین کی کسی شاخ پر عمل کر کے دوسرے کو برا نہیں کہنا، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک شخص نے کہتے ہیں سوال کہ ایک شخص نے کمیٹی ڈالی، دوسرے مہینے پھر اس کی کمیٹی نمبر 9 پر نکل کر آئی، تو اس پر قربانی یا زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے، سوال انہوں نے کیا کہ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی اور عید سے پہلے کمیٹی نکل آئی، کیا اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے پاس کمیٹی نمبر 9 نکلی یا 10 نکلی، غرض نہیں. کیا ہے اصل بات؟ عید کے دن 10، 11، 12 ذوالحجہ کو اس کی کمیٹی نکلی. کیا اس کے پاس 1,40,000 روپیہ موجود تھا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر؟ اگر تھا اس دن تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اگر نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوئی. اگر اس کی 50,000 کی کمیٹی نکلی، بالکل عید کے دن 1-2 دن پہلے 50,000 کی کمیٹی نکلی، اب اس بعد 50,000 60,000 روپے تھے، قربانی واجب نہیں ہوئی. قربانی واجب ہوگی 52.5 تولہ چاندی، 1,40,000 کے قریب اس کے پاس تھا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں. تو میں نے بتایا کمیٹی نکلنے یا نکلنے نہ نکلنے سے اس کا تعلق نہیں. اس کا تعلق اس بات سے کہ عید کے ان 3 دنوں میں کیا یہ صاحب نصاب تھا یا نہیں، بس. ایک صاحب نے کہا خامن کے ذمے بیوی کو حج کروانا فرض ہے، اگر گھر کے ایک فرد گھر میں حج کی استطاعت رکھتا ہو تو کیا خامن بیوی چھوڑ کر اکیلا حج پر جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے لیے الگ الگ مالک ہونا، استطاعت ہونا، یہ شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے. مثال کے طور پر آج کل جس دفعہ حج ہوا اس میں 12 لاکھ روپیہ کم از کم، یعنی سرکاری جو حج تھا وہ 12 لاکھ کا. اب کسی بندے کے پاس، خاوند کے پاس اگر 12 لاکھ روپیہ موجود تھا تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو گیا. بیوی کے پاس نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر بیوی کے پاس 12 تولے سونا تھا، 12 تولے سونا، وہ 12 لاکھ سے اوپر ہو گیا، بلکہ 7 تولے سونا بھی ہو تو اب 2 لاکھ سے اوپر سونا تو وہ کتنا بن جاتا ہے. تو اگر اس کے پاس، بیوی کے پاس 12 لاکھ روپیہ یا اس کے برابر سونا تھا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. اب شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہوا، آپ پر بھی حج فرض ہوا، ہم دونوں حج کراتے ہیں، بالکل ٹھیک. یہ جو انہوں نے سوال کیا کیا خاوند کے ذمے بیوی کو حج کروانا فرض ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں.
خاوند کے ذمے بیوی کو حج کروانا فرض ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، خاوند اتنے پیسے کا مالک ہے، اس پر الگ حج فرض ہوگا، بیوی پر اگر اتنے مال کی مالکہ ہے تو اس پر الگ حج فرض ہوگا، لیکن اگر بیوی پر حج فرض نہیں ہے اور شوہر کروا دے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا، کیا خاوند بیوی کو چھوڑ کر اکیلا حج پر جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اپنا حج فرض ادا کر لے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد دلہا اور دلہن کو حج پہ بھیج دیا جائے، بجائے ادھر ادھر کے لمبے خرچے کرنے کے بجائے دلہا اور دلہن کو شادی کے بعد حج پہ بھیج دیا جائے۔ اس سے پتہ کیا ہوگا، اب ان کے پاس لاکھوں روپیہ بھی آئے گا نا، ساری زندگی دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ بچے جب بڑے ہوں گے پھر دیکھی جائے گی۔ تو ایک یہ آج کل ملائیشیا میں، انڈونیشیا وغیرہ کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا یہی ہے کہ شادی کے بعد پہلا کام یہ کہتے ہیں حج کر کے آؤ۔ چنانچہ وہاں شادی شدہ جوڑے بہت حج نوجوان جوڑے ملتے ہیں حج جو حج کرنے آتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہی بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں کہ یہ ایک ایسا فرض ہے، ایک دفعہ ادا کر لیں پھر دوبارہ زندگی میں کبھی فرض نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا دین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین ہے، جب فلاں جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، تو ایسے عالم کے بارے میں انہوں نے یہ بس خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین ہے، تو پھر ایک جو ہے شخص دوسرے پر یہودی ہونے کا الزام لگائے یا فلاں کرے، کیونکہ یہ سیاسی سا سوال ہے، اس کا جواب دھیان سے توجہ سے سن لیجئے گا۔ اگر کوئی وجہ ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی اس کے بعد ثبوت موجود ہو، پھر اگر وہ کسی کے عیب کو بتائے دوسروں کو بچانے کے لیے تاکہ لوگ اس کے جال میں نہ پھنسیں تو پھر درست ہے۔ صرف بطور عیب کے بلا مقصد صرف اگلے کو بدنام کرنے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت میں شامل ہے، اور اگر دلائل موجود ہوں اس کے پاس اور لوگوں کو گمراہی سے بھٹکانے سے بچانا مقصود ہو پھر جائز ہوگا اس مقصد کے لیے۔ کہتے ہیں شادی پر سلامی کی کیا حیثیت ہے؟ دینا چاہیے سلامی؟ دینی چاہیے؟ میری شادی ہے تو سلامی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جی، اصل میں ہمارے بزرگوں نے مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک نیوتا کی رسم لکھی ہے، نیوتا ہندی زبان میں کہتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کی شادی پر اتنے روپے دیے، اب جب میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ نے کم از کم اتنے یا اس سے بڑھا کر دینے ہیں۔ یہ ہے نیوتے کی رسم، جسے ہم سلامی کی رسم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اس نے دیے تھے اب ہمیں بھی دینے پڑیں گے۔ یہ تو ہے بدعت، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی آپ کو ہدیہ اور تحفہ دے دے جائز، اس میں غرض نہ ہو کہ اس نے میرے شادی پہ دیے تھے یا نہیں دیے تھے، اب دیے ہیں تو مجھے بھی دینے پڑیں گے، طرز نہ سمجھے۔ اگر ہدیہ سمجھ کر دیا جائے تو آج بھی جائز ہے۔ تو انہوں نے سلامی لینے کے بارے میں پوچھا ہے، دینے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کہ سلامی دینا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ ہدیہ تحفے کے طور پر دی جائے تو جائز، رسم اور رواج کے طور پر دی جائے تو پھر جائز نہیں، پھر اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ شادی کارڈوں پہ لکھتے ہیں، دعوت نامے پہ لکھتے ہیں باقاعدہ کوئی ہدیہ تحفہ ہمیں نہ دیا جائے۔ ٹھیک، لیکن دین کے اندر ایسی سختی پیدا کرنا کہ ہدیہ تحفہ کوئی دے رہا اس کو بھی روکنا، بس اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ اور بعض حضرات ہوتے ہیں وہ سلامی دیتے ہیں نا دلہا کو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سلامی نہیں لینی، بالکل نہیں، اگلا دے رہا ہے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ شادی کے موقع پر اچھے خاصے جو عزیز و قارب ہوتے ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کسی کو ہدیہ دیں وہ آگے نہیں بس رکھو نہ کریں ایسا، نہ کریں۔
طریقہ یا تو پہلے سے ذہن بنا لیں نا. الحمدللہ مجھے ایسے بھی نکاح شادیوں میں جانا ہوتا ہے جہاں ایک بندہ بھی سلامی نہیں دیتا، پہلے سے ذہن بنا ہوا. ہاں دلہا کو دلہن کو اس سے آگے پیچھے جا کر وہ شادی سے پہلے تحفے تحائف دے کے سوٹ دینا فلاں دینا دے دلا کر فارغ ہو جاتے، عین وقت پہ سلامی نہیں دیتے. جس کو ہمارے یہاں صحرا بندی کہتے ہیں، وہ دلہا صحرا باندھ کر ہاتھ باندھ پہن کے بیٹھے گا، پھر اس کو سارے آ کر پیسے دیں گے. وہ رسومات ان سے بچنے کی کوشش ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا تبلیغ کے کام کو کرنے کے لیے کیا اجتماعی طور پر جماعت کی صورت میں کرنا ضروری ہے یا انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ دعوت کے کام کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت کیا چیز، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے. دوسرے کو اچھی بات بتائے، بری بات سے روکے. انفرادی طور پر بھی فرض. جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اچھی بات نہ بتائے یہ گناہگار ہوگا. برا کام کرتے دیکھے نہ روکے گناہگار ہوگا. یہ تو ہے انفرادی. اور اجتماعی طور پر اس کی الگ حیثیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کرتے تھے، انفرادی طور پر بھی دین کی دعوت دیتے تھے، اجتماعی طور پر بھی دین کی دعوت دیتے تھے، اور دونوں جائز، دونوں سنت. یہ کہنا انفرادی طور پر دی جائے اجتماعی طور پر نہ دی جائے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر دیتے تھے. وہ جی اجتماعی طور پر دینی چاہیے، انفرادی نہیں دینی چاہیے، وہ بھی غلط. دونوں طریقوں سے. کہ بعض اخباروں سوال کیے، بعض اخباروں کتابوں میں لوگوں کی عزت خراب کرنے والے قرآن مجید زندگی کرنے والے حالات لکھے ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کا دردناک انجام بھی لکھا ہوتا ہے. کیا یہ غیبت میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اخبارات میں یا میڈیا کے اندر بعض برے لوگ ان کا برا انجام بتایا جاتا ہے. برا انجام بتایا جاتا ہے. جیسے ابھی وہ ملعون ہے سلمان رشدی، تو اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے تو اس کا انجام بیچارے کا کیا عجیب و غریب انجام ہے. اس کو خود بتا رہا ہے کہ میرا انجام یہ ہو رہا ہے. اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں بہت گستاخیاں لکھی اس نے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی ایسے شخص کے برے اعمال کے برے انجام کا ذکر ہو رہا ہو تو کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے. کسی برے عمل کے برے انجام سے آگاہ کرنا یہ غیبت نہیں ہے، اس میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. ایک سوال کہ یہ دنیا بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عربی زبان ملی اور تمام پیغمبروں پر وحی بھی عربی زبان میں نازل ہوئی، لیکن یہ دوسری زبانوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور عربی زبان کے بعد سب سے پہلے کون سی زبان وجود میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. مختلف قسم کی زبانیں، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی نسلیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جنت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، بالکل ٹھیک. بعض دوسری آسمانی کتابیں وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، عبرانی زبان میں نازل ہوئی، وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی. تو عربی کا اپنا ایک مقام، اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان، جنت کی زبان، جنتیوں کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن حکیم اترا اس کی زبان، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اس کی فضیلت اپنی جگہ. آپ اردو بولیں، آپ پنجابی بولیں، آپ کی مادری زبان جائز، اس کی اپنی فضیلت. اور زبانوں کا آغاز کیسے ہوا؟ جی آپ کی جو اردو زبان ہے نا، اردو زبان، اسی کے بارے میں بتاتا ہوں. اردو یہ لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو
اور اس کا اپنا مطلب، اپنا ترجمہ، اردو کا ترجمہ ہے لشکر. یہ لشکری زبان ہے. کہ ہوا کیا کہ بر صغیر کے اس علاقے میں جہاں اردو بولی جاتی ہے، یہاں مختلف جہاد کے لیے مختلف قومیں آئیں، مختلف فوجیں آئیں. ترک سے بھی آئے، عرب سے بھی آئے، ایران فارس سے بھی آئے، فلاں سے بھی آئے، ہندو جو ہندی زبان بولنے والے وہ بھی آئے، سنسکرت بولنے والے بھی آئے. یہ سارے لوگ جب فوجی یہاں جمع ہوئے، فوجی مختلف قسم کی، مختلف زبانیں بولنے والی، ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو کہتے ہیں. یہ میں نے اردو زبان کا ایجاد بتائی تاکہ آپ کو یہیں سے سمجھ میں آ جائے زبانیں کیسے وجود میں آتی. آپ کا قومی ترانہ آپ کا کہتے ہیں اردو زبان میں. ہماری قومی زبان اردو ہے نا، ہمارا جو قومی ترانہ وہ بھی اردو ہے. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا قومی ترانہ پورا کا پورا، اس پورے قومی ترانے میں ایک لفظ اردو کا ہے، خالص اردو کا، جو کسی اور زبان میں نہیں بولا جاتا. باقی یا عربی ہے یا فارسی، یا عربی ہے یا فارسی. ہمارے پورے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے جو اردو کا ہے، جو کسی اور زبان میں نہیں بولا جاتا، اور وہ ہے کا. کاف الف کا نظام. یہ کاف الف کا ہے نا، بس یہ اردو میں ہے، خاص اردو کا. باقی یا عربی یا فارسی یا دوسری زبانوں، ہندی زبان کے بھی جو اردو میں منتقل ہوئے وہ والے الفاظ. تو کہنے کا مقصد کیا کہ خود اردو زبان بھی اس طرح وجود میں آئی کہ یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. جی 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 رشتے کی بات کر رہی ہے. لڑکی لڑکی کا پردہ ہے، اگر لڑکا نشے ہے یا برا ہے یا آرام ہے، اس کے بعد کیا کاروبار کرنا اس طرح سے کاٹ جائے گا، یا بم دبا کرنے والا، یا دعا کرنے والا، چوری کرنے والا، آگے نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے، رشتے کی تلاش کی جاتی ہے، تو بسا اوقات لڑکا جو ہوتا ہے وہ نشئی ہوتا ہے، یا لڑکا حرام کماتا ہے، یا لڑکا جو ہے وہ کاروبار ایسا کرتا ہے جو کہ گناہ کا کاروبار ہے. تو کیا اس وقت یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ یہ لڑکا ایسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کسی دوسرے کو، یعنی ان کا سوال یہ کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے، یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے کسی لڑکے کے بارے میں، رشتے کے معاملے میں آپ سے مشورہ مانگے، تو اگر اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ ہو، تو اگلے کو نقصان سے بچانے کے لیے بتانا گناہ نہیں ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پر اس لڑکے کی عادت چوری اور ڈاکے مارنے کی ہے، چوری اور ڈاکہ مارنا اس کی عادت ہے، یا اور کسی گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، آپ اسی طرح بتائیں جتنا آپ کو علم. اسے آگے مرچ مسالے لگا کر بیان نہ کریں، رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر کسی کے اندر گناہ کبیرہ ایسا ہو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کر لے گا، یہ درست ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں. لیکن ہر گناہ کبیرہ کو کھول کر بیان کرنا رشتہ خراب کرنے کے لیے وہ نہ کیجیے. آپ سمجھیں کہ اس سے نقصان ہوگا تب بتا دیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ عبد الرافع نام رکھا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے نام بدل لو، لوگ رافع کہتے ہیں، عبد الرافع نہیں کہتے، تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ بہت سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے دو نام ایسے ہیں، اللہ اور عبد الرحمن. الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفتی نام. کسی انسان کو رحمان صاحب آپ نہیں کہہ سکتے،
عبداللہ کہا گیا تو آپ عبداللہ ہی کہیں گے، اللہ نہیں کہیں گے. عبداللہ، اللہ کا بندہ، کسی کا نام رکھا. عبد الرحمن رکھا تو آپ رحمان صاحب نہیں کہیں گے، عبد الرحمن کہیں گے. یہ ایک بات ایک طرف ہو گئی. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ تعالی کے، ان کے شروع میں عبد لگا کر آپ نام رکھ سکتے ہیں، اور اگر عبد کے بغیر اور الف لام کے بغیر نام بولیں تو وہ جائز ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. عبد الرحیم، کیا رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کہہ سکتے ہیں. عبد العلیم، نام عبد العلیم، کیا علیم صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کہہ سکتے ہیں. لیکن العلیم نہیں کہہ سکتے انسان کو، العلیم نہیں کہہ سکتے. عبد الرؤوف نام ہے، کیا رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اس کی دلیل عبد الحفیظ نام، کیا حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. لیکن الحفیظ، الرؤوف، العلیم نہیں کہہ سکتے کسی انسان کو. وہ اللہ کا صفتی نام ہے، کیونکہ الف لام لگانے کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو نام بولے. اچھا، 13ویں پارے کے پہلے صفحے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے دو لفظ بولے اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وہاں حفیظ اور علیم یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا ہے بغیر الف لام کے. اس لیے میں نے کہا عبد الحفیظ کو آپ حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد العلیم کو آپ علیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو آپ رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الرؤوف کو آپ رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں. کیا عبد الرافع کو رافع کہا جا سکتا ہے؟ اب جواب، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. تو محمد رافع نام رکھنا درست ہے، رافع احمد نام رکھنا درست ہے. آپ کسی کو رافع صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں، لیکن الرافع نہیں کہیں گے، الف لام لگا کر نہیں کہیں گے. اب جواب مکمل ہے. جی جی، اس کا جواب دین میں رکھیے گا. القیوم نہیں کہے گا، القیوم نہیں کہے، الف لام لگا کر نہیں کہے گا. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ، جی ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ، ایک صاحب کا نام سعید الہی ہے مثال کے طور پر، سعید الہی، تو اب اس کو خالی الہی الہی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ الہی کا معنی میرے خدا، الہی کا معنی میرے خدا. تو ظاہر ہے کسی انسان کو آپ الہی کہہ کر نہ پکاریں، سعید الہی پورا نام پکاریں یا سعید صاحب کہہ دیں، الہی نہیں. جی بس اس سے بچنا چاہیے. جی جی جی، اس کا بھی یاد رکھ لیجیے. قل هو اللہ احد. اب وہاں احد بغیر الف لام کے اللہ تعالیٰ کا نام، بغیر الف لام کے کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کسی عام بچے کو احد نہ کہا جائے. احد صاحب آئے، جی کیا؟ عبد الاحد. لیکن اس کے باوجود بعض علماء نے کہا کہ بعض لوگ اپنے ایک صاحب کا نام احد چیمہ، احد چیمہ، اب احد ہی نام رکھا، عبد الاحد رکھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش موجود الف لام کے بغیر. جی جی، اس سے بچنا چاہیے، گناہ کی بات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.